ملتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. اس واقعے کو لکھنے والے ہیں بابا قطب دلیل العارفین میں. انہوں نے اس کو لکھا. حضرت بابا قطب بختیار کاکی یہ وقت کے بھی سب سے بڑے ولی ہیں. ہندوستان کا شہنشاہ التمش شمس الدین التمش جن کے قدموں میں بیٹھتا ہے ان کا نام ہے بابا قطب الدین بختیار کاکی. وہ کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا کہ آپ کے ایک مرید کا مثال کا انتقال ہوا. جنازہ تیار کیا گیا, غسل دیا گیا, کفن پہنا کے آئے لوگ کہے کہ حضور تیار ہے جنازہ, آپ اپنے حجرے مبارک سے نکلے, خالے نماز جنازہ پڑھائی, پھر قبرستان تک گئے, لوگوں نے دفن کر دیا. آپ کا یہ معمول تھا جب بھی قبرستان کسی جنازے کی تدفین میں جاتے, دفن کر کے لوگ چلے جاتے, آپ خبر کے پاس کافی دیر تک بیٹھے ہو, کچھ دیر بیٹھ جاتے, سارے لوگ چلے جاتے مگر آپ کچھ دیر بیٹھتے, کچھ دیر کے بعد اٹھ کے جاتے. یہی معمول تھا آپ کا. بابا خود فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھایا گیا, قبرستان لایا گیا, دفنا دیا گیا, جب خبر تیار ہوگی لوگ گئے, آپ خبر کے پاس بیٹھ گئے. کچھ دیر میں نے دیکھا, حضرت بابا خود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, تغیر ہے, چہرے کا رنگ بدل دیا. پھر کچھ دیر کے بعد چہرے کا رنگ واپس آیا, پھر چہرہ حشاش بشاش ہو کے آپ مسکرانے لگے. مسکرا کر پھر آپ اٹھے, اٹھ کر پلٹ کر چلنے لگے. واپس جب آئے تو حضرت بابا خود کہتے ہیں میں خطبوں میں گیا, کہا کہ حضور آج کیا بات ہے, کیا آج بات کچھ عجیب ہوئی, یہ بات میں نے آپ کو دیکھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ سن بات دراصل یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے مرید کا دفن کر کے جب لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کی خبر میں عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں. بولیے عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں. لوگوں کیا ملتا ہے بزرگوں سے عقیدت رکھنے سے؟ کیوں خواجہ کے نام کی یہاں پر فاتحہ دلائی جاتی ہے, کیوں خواجہ کی نیاز کی جاتی ہے, کیوں دور و نزدیک سے بغیر کسی کے کہے اور بلائے لاکھوں لوگ آپ کی مزار پہ جا کے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں, اپنی پیشانیوں کو چوکٹ پہ جھکاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھو وجہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آ گئے. شاید کوئی گناہ تھا ہوگا اس کی زندگی میں. جب عذاب کے فرشتے اس کی خبر میں آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ تو میرا مرید ہے, میرا مرید ہے اور تیری خبر میں عذاب. معین الدین کا مرید ہو اور اس کی خبر میں عذاب ہے. آپ تو اوپر بیٹھے ہیں, خبر کے اندر کے حالات سے آپ واقف ہیں. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے ہمارے آگے سے حجابات اٹھا دیتا ہے. آگے سے حجابات کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ جہاں ہوتے ہیں, جس فرش پہ بیٹھتے ہیں, عرش اعظم ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے, لوح محفوظ ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے, تقدیر جانی کی ہوتی ہے وہ ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے. سید احمد کبیر رفائی کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے جو گناہگار ہے, پوری زندگی گناہوں میں بسر کر دیا. وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ میں کئی اور بھی دروں پہ گیا کہ مجھے مرید بنا لو, کسی نے نہیں بنایا. کہ آپ کے در پہ آیا ہوں مجھے مرید کر لو. تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی تو اس کی پیشانی بھی ہے, اس کے مخدر میں لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے, یہ جہنمی ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ ہر ایک نے اس لیے اس کو واپس بھیج دیا کہ یہ جہنمی ہے, اس کو اس کا ہاتھ میں کیسے لے. تو آپ نے اس سے کہا کہ بیٹھ جا, سامنے اسے بٹھا دیا. پھر آپ تھوڑی دیر آنکھیں بند کے مراقب ہوئے, پھر آنکھیں کھول کے کہا کہ ہاتھ بڑھا. اس نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ میں ہاتھ لیا, ہاتھ میں ہاتھ لیا. کہا کہ اب جا, جہاں جہاں سے آیا ہے وہاں سے ہوتا ہوا گھر کو واپس جا. جن جن کے پاس پہلے گیا تھا کہ مجھے مرید کرو, جنہوں نے نہیں کیا ان کے پاس اب جاؤ. وہ وہاں سے نکلا. جن جن بزرگوں کے پاس پہلے گیا تھا, جنہوں نے انکار کیا تھا, ان کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لوح پیشانی پر
جہاں جہنمی تھا وہاں جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان تو انہوں نے کہا کہ ارے اس سرزمین پر اس وقت ایک ہی در ہے, وہ ہے سید احمد الرفاعی کا. تو وہاں گیا تھا کہ ہاں وہیں سے تو آ رہا ہوں. بولے وہیں سے تو. تو سارے بغداد کے مشائخین نے ایک آواز میں کہا کہ اس وقت زمین پر کوئی ایسی ہستی ہے جو جہنمی کو لوح محفوظ سے بدل کر جنتی کر سکتی ہے, تو سید احمد الرفاعی کی. کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. وہ ہمارے بس میں نہیں تھا, اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا. وہ انہی کا تھا, منصب انہی کے پاس یہ ہو سکتا تھا. تو اب مجھے بتاؤ ایسا بھی ہو سکتا ہے زندگی بھر گناہوں میں بسر کرے جو جہنم جس کے مخدر میں لکھ دیا گیا وہ لمحے میں جنتی ہو جائے. کہا کہ ہاں ایسا در تجھے ملے. بولے ایسا, اور اس در پہ وہ اللہ نے پہنچایا. تو انہوں نے دیکھا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ پڑنا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جہنمی ہے, تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے مراقب ہوئے اور اپنے یار سے راز و قیاس کرنے کہ مولا میرے در پہ آیا ہے, اب اسے مایوس میں جانے نہیں دوں گا. کہا کہ وہ تو جہنمی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں. تو انہوں نے اپنے راز و نیاز انہوں نے رب سے کہا کہ وہ گناہگار ہے تو کیا ہوا, میرے در پہ آیا ہے, میرے در پہ آیا. میں تو نیک ہوں, مجھے دے کر اسے بخش دے. تو آواز آئی سید احمد تیری ہم لاج رکھ لیں گے. ارے تو ایک کے لیے کیا کہتا ہے, لاکھوں کو کہ ہم بخش دیں گے. لاکھوں کو کہ لمحے میں مقدر بدل جاتا ہے. لمحے میں یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. پھر ان کا یہ عالم ہے جو خواجہ خواجہ کا کیا عالم ہے. معین الدین کا مرید اور خبر میں عذاب. بولیے معین الدین کا مرید اور خبر میں عذاب. معین الدین کا مرید اور خبر میں عذاب. ارے مسجد فرید میں دور و نزدیک سے خواجہ خواجہ کے نام پہ آئے ہو, پھر بھی پریشانی اور مصیبتیں رہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو غریب نواز کا صدقہ ملے گا اور لینے والا سمجھ نہیں پائے گا, مگر ایک وقت آئے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً یہ میرے خواجہ کا کرم ہے. بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. معین الدین کا مرید اور عذاب آئے خبر میں. تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں خطوط سے کہ بابا میں نے دیکھا, مجھے یہ خیال آیا کہ معین الدین کا مرید اور خبر میں عذاب. میں یہ سوچ ہی رہا تھا غور سے, میں یہ سوچ ہی رہا تھا غریب نواز فرما, میں یہ سوچ ہی رہا تھا. اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے. جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, میاں بیوی میں اللہ رشتے میں محبت اور استحکام کا, گھروں کو جنت کا باغ بنا دے. غریب نواز کے سب وہ ایک ہی پہ کہ لینا ہے تو صدقہ دینا ہی ہے. غریب نواز صدقہ در در ملے والوں کو کچھ نہیں ملتا, ایک ہی در سے لینا ہے. ہندوستان میں میرے خواجہ خواجہ اور ہم وسیلہ اور واسطہ اور ارادت رکھتے ہیں شہنشاہ اولیاء پیران پیر فرمان غوث اعظم ہے کہ ہند میں مجھ سے ارادت اور محبت رکھنے والوں, ہند میں نے خواجہ خواجہ معین الدین کے حوالے کر دیا. ہند میں جس کو بھی مجھ سے بھی کچھ لینا ہے اس کو معین الدین غریب نواز کے ذریعے سے مشتقانا ہوگا. یہ واسطہ ہم پیدا کر رہے ہیں, وہیں تک جانا ہے. غریب نواز کا کیا ہے, میرا مرید عذاب یہ سوچ ہی رہا تھا, میں سوچ ہی رہا تھا, میں نے عذاب کو دیکھ کے میرا چہرہ بدل گیا. معین الدین کے مرید کی خبر میں عذاب ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میت جو میرا مرید ہے اس کے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان حرم. آپ نے شاید سمجھا
درمیان میرے پیر و مرشد غریب نواز میرے خواجہ عثمان ہارون کے درمیان میں آ گئے. کہا کہ پلٹ کر ان فرشتوں سے کہا خبردار تمہیں معلوم ہے یہ میرے معین الدین کا مرید ہے. بولیے یہ میرے معین الدین کا مرید ہے. یہ میرے معین کا آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی خبر میں کسی کی نہیں چلتی. بولی خبر میں دیکھو اٹھا کے کتابیں خبر میں بھی اللہ کے ولی کی چلتی ہے, دنیا میں بھی چلتی ہے, خبر میں بھی چلتی ہے. روز محشر تمہیں پوچھو کیا عالم ہے. میرے معین الدین میرے معین کا یہ مرید ہے. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ حضور بے شک یہ آپ کے معین الدین کا مرید ہے مگر ہے گناہگار, ہے گناہگار, اللہ کے حکم سے عذاب لے کے آئے ہیں. تو حضرت خواجہ عثمان کا چہرہ خطرناک ہو گیا اور ان کا کہا کہ سنو وہ گناہگار ہے تو کیا ہوا, ارے مجھے دیکھو میں تو خواجہ عثمان ہوں. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی, یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ عرش اعظم سے آواز آئی کہ فرشتوں ہٹ جاؤ اس خبر سے. بولے ہٹ جاؤ اس خبر سے, اس لیے کہ میرے اور میرے ولیوں کے درمیان میرا ایک راز ہوتا ہے. میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میرا ولی کہہ دیتا ہے. بڑی اللہ کرے کے پاس تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ہم بھی خبر میں جائیں. بولیے ہم تو گناہگار ہی ہیں. وہ تو بڑے لوگ تھے نیک, ہم تو ہے ہی گناہگار. ہم جب خبر میں جائیں بھول جائیں, کچھ یاد نہ رہے, خبر کا گہرا اندھیرا ہو, زندگی کے گناہ ہو, کوئی پرسان حال نہ ہو, فرشتے اٹھا کے بٹھا دیں, پتہ نہیں کیا حال ہوگا میری خبر کا. ایسے میں یہ مسجد فرید میں خواجہ خواجہ کے نام سے گزاری ہوئی رات یاد آ جائے کہ غریب نواز تیرا کرم تو خبر میں بھی آتا ہے. تو ادھر سے آواز آئے گی بغداد سے کہ سنو یہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے. بولے مجھ سے, ارے وہاں خواجہ عثمان آئے تھے, پتہ نہیں غوث اعظم کے فرمان پر خود خواجہ غریب نواز آ جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. تم جو گمان رکھو گے اللہ تمہیں وہی عطا کر دیتا ہے. خبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. خبر میں بھی نہ پوچھو اس خبر کا کیا عالم ہوتا ہے جس خبر میں یہ عالم ہو جاتا ہے. تو یہ خواجہ خواجہ ہے. بولیے یوں ہی نہیں بنتے. حافظ قرآن بھی ہے, قاری قرآن بھی ہے, مفسر قرآن بھی ہے, محدث بھی ہے, علوم شریعت کے تمام علوم کے ماہر بھی ہیں, سب کچھ ہیں. ابھی عمر کم سنی کی ہے کہ جاتے ہوئے منصور ابراہیم ان کی باغ میں آ گئے. معلوم ہوا کہ جب اپنے بندوں کو وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے تو ایسے ہی بھیج دیتا ہے. ایسا ہی آ گئے آپ, وہ آ گئے تو دور سے انہوں نے دیکھا, آئے ختم ادب سے کھڑے ہو گئے. بولیے بس اور کچھ ادب سے کھڑے ہو گئے. آپ نے چہرے کو دیکھا, انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا, اس نے اس کے چہرے کو دیکھا. حضرت ابراہیم نے معین الدین کے چہرے کو دیکھا. کہا کہ معین الدین یہ ایک بار کے رکھوالی تیرا مقدر نہیں ہے, تیرا تو علاقہ ہند کا ہوگا, غیر منقسم ہند و پاک, اتنے بڑے علاقے کی تو رکھوالی کرنے والا ہوگا. آپ وہ سوچ رہے تھے بھائی خدمت بزرگوں کی. دوڑتے ہوئے جو کتاب آپ نے لا کے پیش کیا دیکھیا, ایک دو تین کتابیں پڑھتے ہو, سیب لایا, انگور لایا, یہ لایا, وہ لایا,
जो बाग में था वो लाया। बोलिए भाई, किसका बाग था? सेब का था तो सेब लाया, अंगूर का था तो जिसका बाग और रखवाली कर रहे थे ना, उसमें से जो सबसे मीठी चीज थी वो लाए। नजर पेश करते हैं बुजुर्गों को, क्या करते हैं? बोलिए अखबार में 10 रुपए किसी को खैरात करते हैं ना, तो अल्लाह जो लिखा है मुकद्दर में उतना अजर देता है, मगर मशाइखिन को, बुजुर्गों को वही 10 रुपए देते हैं, तो जो खैरात तुमने दूसरों को की थी ना, उससे 10 गुना बढ़ा के अल्लाह अजर देता है। तुम्हें क्या मालूम कि मशाइखिन को नजर से तुम्हें क्या मिलता है? ऐसी सोहबतें ही नहीं मिली। तुम्हें तो खुद अपना ही पेट भरने की फुर्सत नहीं है, तो दूसरों को क्या नसीब दोगे? बड़ी जमा कर के ले जाके एकदम डाल देते हैं। अगर शुरू से ही अगर जहन और दिल खुला होता तो वो बीमारियां और मुसीबतें आने से पहले बचा लेता। पेश किया तो आपने जो भी रोटी का टुकड़ा था, खली का टुकड़ा था, उससे कोई गरज किससे है? जो चीज आपके पास थी वो मुंह में चबाया। बोलिए इब्राहिम तेरे मुंह में गया फिर निकला, अब कहा कि इसको खा ले। मुइनुद्दीन से कहा इसको खा ले। वो अदब से लिया और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन ने खाया। अभी तो मुइनुद्दीन ही है, अभी तक तो सिर्फ बोलिए। जैसे ही वो खाया इधर वो अंदर गया। बोलिए इधर वो अंदर गया। आप देखिए आग लगाते हैं, आग को सिलगाना है, चूल्हे को लकड़ियां लगा रहे, आग लगाई गई, कोशिश कर रहे हैं, चिंगारियां हो रही, कोशिश कर रहे हैं कि आग भड़क उठे, नहीं भड़क रही है तो आप अक्लमंद दस्ता बोलते हैं ऐसे नहीं, फूंक मारो, फूको। आप चिंगारियां है ना, जैसे ही फूंक मारते हैं वो शोले में बदल जाता है, आग भड़क उठती है। बोलिए आग ये हसनी भी है, हुसैनी भी है, फातिमा का लाल भी है, अली का जानी भी है, शहजादा रसूल भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, कारी कुरान भी है, हाफिज कुरान भी है, मुहद्दिस, सब कुछ है, मगर उसको एक फूंक की जरूरत है। बोलिए फूंक की जरूरत कि जो चिंगारी है वो शोला बन जाए। शोला बनता है तो फिर उस शोले में जो भी आता है उसको जला के रख देता। कि अभी चिंगारी थी तो जो अंदर गया तो हजरत इब्राहिम ने वो फूंक मारी कि शोला आतिश इश्क इलाही। बोलिए आतिश इश्क इलाही का शोला अंदर सीने में भड़क उठा। जब शोला भड़क गया तो कहा कि जो चीज है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, ये बात है राह खुदा में कुर्बान कि फिर तेरी मैशत कैसे चलेगी? बोले तेरी मैशत मोइनुद्दीन ये राह खुदा में दे देगा, तू क्या खाएगा? कहा कि जो पैदा किया है जिसका मोइन है वो खुद खिलाएगा। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों तुम में मुझे अपने जैसा न समझो। तीनों रात में मुझ पर एक ऐसा भी वक्त गुजरता है कि मेरा रब खुद अपने दस्ते मुबारक से मुझे खिलाता है। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। तो हम भी समझ गए कि जो बात आप में है विरासत में वो अपने वलियों को अता होती है। अब दुनिया के असबाब उनकी नजर में कोई असबाब नहीं रहते। हमारे लिए असबाब चाहिए जब उसका हो जाता है। कहा कि अब क्या जरूरत है, लुटाया और निकल गया अल्लाह की राह में। अब क्या चाहिए? इस शोले को आतिश इश्क इलाही के, इस शोले को अब वो मिले जिला कि अब क़यामत तक चलता रहे। अब चलो तलाश में मर्द हक की, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, कौन से दर पे जाते? कहा कि ये तेरे काम का दर नहीं है। कई दर देख लिए ख्वाजा खाजमा ने, कई दर बोलिए कई दर देखते रहे, मगर इनके नसीब में जो
تھا وہ کچھ اور تھا. در دیکھ لیا بھائی کوئی اور در ہوتا تو آگے بڑھ کے وہ اپنا کر لیتے, مگر یہ معین الدین ہے. جب پہنچے خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں, نظر جو پڑی خواجہ عثمان پر تو اس نے کہا کہ معین الدین تیرے حصے کی نعمتیں میرے پاس ہیں, تیری نعمتیں میرے پاس سے چلا. تو معین الدین نے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ جب سے جو ڈھونڈ رہا تھا وہ یہی چہرہ, وہ مقدر سے ایسے در ملتے ہیں. ادھر بھی عیاری اور درویشی بھی عیاری ہے. علامہ اقبال کے اچھے میں یا الہ یہ سادہ لوگ بندے کدھر جائیں, ادھر بھی لوٹ مار عیاری ہے, ادھر بھی لوٹ مار عیاری ہے. ہر کوئی آپ کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے, ہر کوئی اپنی چلانا چاہتا ہے. نہیں, اپنی نہیں چلتی, چلتی تو میرے آقا چلتی تو پیران پیر غوث اعظم, چلتی تو خواجہ خواجہ شہنشاہ جو ادھر لے جائے سمجھو کہ وہ حقیقت والا در. ہاتھ بڑھایا, ہاتھ میں ہاتھ لیا, 20 برس تک ساتھ میں بولی, دن بھی ہے رات بھی ہے, دن بھی ہے رات بھی ہے, خدمت ہی خدمت ہے, خدمت ہی 20 برس تک خدمت معین الدین نے کی. جب کہیں جا کے ہی کا شہنشاہ دن اور رات اپنے پیر کی خدمت, دن اور رات مختصر سنا ہوا دن اور رات پیر کی خدمت, دن اور رات پیر کی خدمت نہیں چل رہا ہے. محمود آپ کا بستر اٹھائے پھرتے, آپ کا سامان اٹھائے, بہت مہنگی ہے آپ کے پیچھے پیچھے, دن اور رات پھرتے. آپ اصفہان کی ایک سڑک سے گزر رہے, اچانک ایک بہت بڑا آتش کدا تھا, بغیر کچھ کہے حضرت خواجہ عثمان آتش کدے میں اندر داخل ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ میں آئے تک رکو نہ رکو, کچھ بھی نہیں داخل ہو. جو ساتھ تھے وہ رکے, اندر گئے تو آئے نہیں رہے, وہ آتش کدا ہے, مسجد نہیں ہے. آتش کی جہاں آگ کی پوجا ہوتی ہے, آتش کدے میں. اور لوگ جو باہر تھے جو ساتھ تھے کتنے موت کی بات ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ایسی ہے, شاید ہم یوں ہی کر رہے تھے, ہم کو یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ آتش کدے میں گیا ہے, یہ مسجد میں جاتا تو کچھ بات سمجھ میں آتی. یہ آتش کدے میں گیا, اس کے پاس کیا ہے, گئے, ایک گیا, 2 گئے, 3 گئے, جتنے تھے سارے گئے, بس ایک ہی رک گیا در پہ, ایک ہی رک گیا. 3 دن اور 3 رات حضرت خواجہ عثمان اندر سے باہر نہیں آئے. 3 دن کے بعد جب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ آتش کدے کے دروازے پہ ایک ہی ہے. کہا کہ معین الدین تو نہیں گیا, بولے تو نہیں گیا, تو گیا نہیں. تو معین الدین نے کہا جانے کے لیے آیا نہیں, بولے جانے کے لیے آیا. جو جانے والے تھے وہ گئے, جو جانے والے تھے وہ گئے, میں جانے کے لیے حضور آیا نہیں ہوں. یہ جو جملہ تھا, خوش ہوئے, خوش ہو کے اسی آتش کدے کے دروازے پہ بٹھا دیا, بٹھا کر کہا کہ معین الدین لے اب وہ دیتا ہوں جو تو لینے آیا ہوں, اب وہ دیتا ہوں. بولے اب بٹھا دیا, بیٹھ گئے. ہم بھی سمجھ گئے کہ اپنے پیر کی خدمت میں بیٹھ گئے, اس لیے اجمیر آ کے اونٹوں کو بٹھا دیا. غلام بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. اگر وہاں نہ بیٹھتے تو یہاں اونٹوں کو نہیں بٹھا سکتے. بے شک. غریب نواز بیٹھ گئے, آئے, بٹھا دیا. بٹھا کر اب جو دینا تھا وہ سینہ جو کھولا تاکہ اوپر دیکھ, کیا دیکھتا ہے, عرش کو بے نقاب دیکھتا. بولی عرش کو مسجد فرید کتنی دور ہے اجمیر سے, عرش کو بے نقاب دیکھنے والے ایک نظر کے رنگ ادھر بھی ہو جائے. جتنے آئے ہیں انہیں نواز دے, اولادوں کو نواز دے, نیک بنا دے, علم حاصل کرنے والا بنا دے, سینے کو کھول دے. ایک لمحے میں دیکھتا ہے عرش کو بے نقاب, تاکہ معین الدین نیچے دیکھ, نیچے دیکھ کہا دیکھتا ہے کہ تحت الثری دیکھتا ہوں, سارے زمینوں کو بے نقاب دیکھتا ہوں. اب کچھ نقاب نہیں رہا, سب کچھ پردے اٹھا دیے.
اٹھا کے تیزی سے گاؤں میں سے اٹھا کے اب اس کے بعد جب اٹھایا تو معین الدین نہ رہا. معین الدین موجود, معین الدین کا جل کے اس کے عشق میں فنا ہو گیا. اب کچھ نہ بچا. اب معین الدین کا دیکھنا نہ رہا. معین الدین کا بولنا اس کا بولنا نہ رہا. اس کا چلنا نہ رہا. سارا وجود الہی میں فنا ہو گیا. سارا وجود الہی میں فنا ہو گیا. اب کوئی معین الدین کو مدد کو پکارے, بڑی بات. اب کوئی آج کوئی المدد یا خواجہ یہاں سے کوئی آواز دے, اللہ کی عزت کی قسم وہ آواز مدد کی معین الدین کی نہیں ہوگی, وہ آواز رب کی ہوگی. کمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. معین الدین فنا ہو گیا, ایک ہی باقی رہ گیا. معین الدین بولیے, باقی رہنے والی ذات میں باقی ہو گیا. آج تک باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اس وقت سے خواجہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, آج تک لگائے جا رہے ہیں, قیامت تک لگائے جا رہے ہیں. خواجہ کے نعرے مٹانے والے مل گئے, ان کا نام و نشان مل گیا, دھرتی سے نست و نابود ہو گئے, مگر خواجہ کا نعرہ آج بھی لگایا جا رہا ہے. خواجہ کا نعرہ قیامت تک لگایا جاتا رہے گا. میرا خواجہ اپنے وجود سے فنا ہو گیا. مجھے وجود سے ارے لوگوں, میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ ہستیاں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں, ادھر غریب نواز ہے, ادھر غوث باعظم پیران پیر ہے, شہنشاہ سرور شہاب الدین ہے, بہاؤالدین شہنشاہ نقشبند ہے. ان کا یہ عالم ہوگا, حدیث شریف, ان کا یہ عالم ہوگا. روز محشر جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. حدیث صحیح سنا رہا ہوں. روز محشر جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ یاد رکھو میری باتیں, حدیث صحیح ہے. جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اب سب سے آگے جو کھڑا ہوگا وہ میرا خواجہ ہوگا. وہ میرا خواجہ. سب سے آگے جو ہوگا وہ میرا غوث اعظم ہوگا. یہ خواجہ کھڑا ہے آگے. اب کیا ہوگا؟ اب فرماتے ہیں کہ اب جتنے بھی اس کے ماننے والے, عقیدت رکھنے والے, ارادہ رکھنے والے, قیامت تک خواجہ خواجہ کہنے والے, بولے قیامت تک خواجہ کہنے والے لاکھوں کروڑ, آج تک قیامت تک کتنے ہوں گے؟ سارے کہنے والے خواجہ فرما. میرے آقا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دہانے جنت پر خواجہ خواجگاہ ہوگا. وہی خواجہ. آپ کہیں گے کہ رسول نے خواجہ کا نام لیا, رسول نے خواجہ کا نام نہیں لیا, اللہ کے ولیوں کا نام لیا. بولیے اللہ کے, مگر مفہوم کیا ہوا؟ خواجہ ہی تو کھڑے گا. یہ خواجہ خواجگاہ کھڑے ہیں, بولیے خواجہ خواجگاہ کھڑے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان کے جب آئیں گے نام لینے والے, آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر, بولیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بناتے جائیں گے. اور غریب نواز سب سے سامنے, میرا خواجہ سب سے سامنے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا, سامنے خواجہ ہوگا, زنجیر بنا کے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کروا رہا. ولیوں سے کیا ملتا ہے لوگوں؟ خوش نصیب ہو, ولیوں سے یہ ملتا ہے. دنیا تو گزر رہی ہے, گزر جائے گی, مگر یاد رکھو میرا خواجہ کیا دیتا ہے. بولے میرا خواجہ کیا دیتا ہے. تم سوچتے رہ جاؤ گے, اپنے اعمال کی گٹری لے کے پھرتے رہو گے, نفسا نفسی میں رہو گے, تمہارا نامہ اعمال تر رہا ہوگا, تمہارا نامہ اعمال تر رہا ہوگا. خواجہ کا غلام, خواجہ کا غلام, خواجہ کا غلام جہاں خواجہ ہوگا, بولے جہاں خواجہ کی نشانی کیا ہوگی قیامت میں؟ پتہ ہے آپ کو؟ نور کے منبر پر ہوگا, اس کا چہرہ نور کا ہوگا, سایہ اس پہ نور کا ہوگا, چہرہ اس کا جسم اس کا نور ہوگا, نور والا ہوگا. اور ہم گناہگار ہوں گے, ہم نور کے سائے میں آئیں گے. سمجھ میں آئیں گے؟ دیوار کے اس پار اندھیرا ہے, دیوار کے اس پار, اور جو کھڑا ہوگا اندھیرے میں ہوگا, اور جو کھڑا ہوگا
اب وہ ادھر آ گیا. ایک ہی تو لائٹ ہے کہ نہیں؟ 100 ہے. ایک ہی تو لائٹ ہے. جتنے بیٹھے ہیں اتنے روشن ہے. جتنے بیٹھے ہیں اتنے روشن. ارے دنیا کی اس لائٹ کا یہ عالم ہے, اس بجلی کے بلب کا کہ ایک کئی 100 کو روشن کر دے, تو پھر رب کے بنائے ہوئے ولی کا کیا عالم ہوگا. کتنا ہی گناہگار ہوگا, اس کے سامنے آئے گا وہ بستا چلا جائے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. جب وجود ذات میں فنا ہو گیا, اس فنا ہونے والے ذات کو معین الدین کو لے کے کعبہ پہنچا. کعبے کی چوکھٹ پہ رکھ کے خواجہ عثمان نے کہا لایا ہوں قبول کر. بولیے دیکھیے انداز, لایا ہوں قبول کر. خواجہ عثمان کہتے تھے بروز قیامت اللہ پوچھے گا عثمان کیا لایا ہے, تو خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ سے میں کہوں گا کہ معین الدین کو لایا. سبحان اللہ. بولیے معین الدین کو. سبحان اللہ, معین الدین کو لایا. کعبے کی چوکھٹ پہ رکھ کے کہا معین الدین کو لایا ہوں, تو پردوں سے آواز آئی عرش کے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا. ہم نے معین الدین کو قبول کیا. میں نے آپ کو کہا ہے ہر خبر سے فیض نہیں ملتا, سوچ سمجھ کے جایا. بڑی اللہ یہ وہ گاؤں ہے, سارے گاؤں ہیں رہیں گے, مگر غریب نواز کا فیض کسی کے ذریعے سے ملے گا. بڑی اللہ معین الدین کو لایا ہوں قبول کر. آواز آئی قبول کیا, تو آپ کہا کہ یہ تو قبولیت ہو گئی, مگر ابھی قبولیت کی سند نہیں ملی. وہ ملتی ہے مدینہ میں. چل کعبہ تو آیا, کعبے کے کعبے کو چلتے ہیں. کعبے کے معین الدین وہاں چلتے ہیں جس نے کعبے کو کعبہ بنایا. لے کے مدینہ آئے. ظہر کے بعد کا وقت تھا, شاید عصر کے بعد کا بھی تھا وقت تھا. ہزاروں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, ہر کوئی سر جھکایا ہوا ہے. وہ ادب بیٹھے ہیں جو مسجد نبی جا کے جانتے ہیں. اتنا ادب کہ اگر کوئی 1 روپیہ گر جائے تو ہزاروں کو سنا. سارے ادب سے سر جھکائے بیٹھے, ہزاروں بات ہوتے بڑی بھی مسجد نبی. ہر کوئی لو لگایا بیٹھا ہے, ہر کوئی. اسی مجمع میں خواجہ عثمان اور معین الدین بھی ہے. اچانک روضہ منور سے یعنی حجرے سے رسول اللہ جالی مقدس کے اندر سے آواز آئی کہ معین الدین کو بھیجو. معین الدین کو حاضر کرو. خدام دوڑنے لگے کہ معین الدین کو بلایا گیا ہے. معین الدین کے نام کے کئی تھے. معین الدین کے نام کیا ہے؟ اتنے سے چھوٹے سے مجمع میں معین الدین کے نام کے کئی ہوں گے. لاکھوں میں تو کئی ہوتے ہیں. کئی معین الدین کھڑے ہوئے تو اندر سے آواز آئی دوبارہ کہ معین الدین حسن سنجری کو. معین الدین حسن کیا نصیب ہے تیرے اے خواجہ خواجہ. تو آواز آ رہی ہے اجمیر سے, میرے نصیب کو دیکھنے والوں تم اپنے نصیب کو بھی دیکھو. فتنے میں شر میں گمراہی کے دور میں تم ہوئے ہو, پھر بھی رائے حق پہ آ کے مجھے پکار رہے ہو. یہ بھی تو ہمارا نصیب ہے. اللہ کرے کہ رائے حق پہ مل جائے. معین الدین حسن سنجری کو بھیجو. تو اب معین الدین حسن اٹھے. جب اٹھے اس عالم پہ تھے مرتبے کے, مگر عالم یہ تھا کہ بلاوا کس طرح کا ہے. بولیے گھبرانے لگے, لرزنے لگے, چلا نہیں جا رہا تھا, کھڑے ہو کے کانپنے لگے. وجود جسم کا ایک ایک حصہ لرز رہا تھا. لرزنے لگے کہ کیا ہوگا میرا. اندر سے بلاوا, وہ بھی کس کا, جہاں جبرائیل جاتے ہوئے ڈرتا, جہاں جو جگہ عرش سے افضل ہے. کیسے جاؤں, بولیے تو کیا سمجھ کے ڈھول کی تھاپ پہ اپنے پیروں کو تھرکاتا ہے. ارے یہ وہ معنی ہے جہاں پہ جبرائیل بھی جاتے ہوئے ڈرتا. لرزنے لگے. خواجہ عثمان نے اٹھ کر کہا پیر نے کہ بابا ہم ہیں, سنبھالتے ہوئے آگے لے چلے.
संभालते हुए आगे नहीं जब हुजरे मुबारक के करीब आए जाने मुक़द्दस के, खुद बखुद दरवाज़ा खुला। अभी आपको मंजर बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि आपको नजर भी आ जाए। थोड़ी सी देर हो रही है, ख्वाजा खाजगा का जिक्र है। यकीन रखो कि अजमेर से फैज़ आएगा। अजमेर जाने वाले भी ले रहे हैं। वो ऐसा गरीब नवाज है कि हम गरीबों को घर पे नवाजता, गरीबों को किसी को बुला के नवाजे, किसी को यही आके नवाजे। बोले किसी को गरीब नवाज के पास, आपकी मज़ार के पास एक हाफिज़ कुरान ज़बरदस्त लहन थी। आज आपने सुना अल्लाह की लहन, और लहन ऐसी थी कि अच्छे लोग सुनते खड़े हो। उनकी बेटियां थी, जवान शादियों की खाली। अजमेर से कुछ दूर बस्ती में उनका गाँव था। बच्चियाँ जवान हो गई, कुछ था नहीं शादी के खातिर। तो आपने कहा कि गरीब नवाज का नाम बड़ा है, चलते हैं उस बारगाह में, अर्जी रखूँगा कुछ काम हो जाए। सीधा वो क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान आपकी बारगाह में आए मज़ार के पास। अभी एक कब की बात है, आज से तकरीबन 600 बरस पहले, गरीब नवाज के 200 बरस के बाद। आज के जो समय था उस वक्त जहाँ चाहे बैठ सकते। मज़ार के दूर थोड़ा सा फासले पे एक जगह देखे जहाँ को कोई डिस्टर्ब ना हो, बैठ के दिल में ये तमन्ना रख दी कि गरीब नवाज आया हूँ, मेरे बच्चों का काम हो जाए। ये बात रख दी, बस कुरान के क़ारी भी थे, हाफिज़ भी थे, तिलावत करने लगे। खाने के लिए, नमाजों के लिए उठ के जाते, फिर आके बैठ के तिलावत करते। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने, कोई सूरत ही नजर नहीं आई। नमाज़े जाने की कोई खबर ही नहीं है। और महीने गुजरते गए। जब 4-6 महीने से ज्यादा हो गया तो रात को कुरान सुनाते सुनाते उन्हें अचानक ख्याल आया कि मैं आया था, पता नहीं घर में मेरे क्या हाल होगा। क्या हुआ? आया हूँ तेरी बारगाह में, रख दिया। तुझे तो गरीब नवाज कहते हैं, खबर की तरफ, तुझे तो गरीब नवाज कहते हैं, मगर आज तक तो कोई मुझे नवाजा ही नहीं। देख रहा हूँ कोई सूरत ही नजर नहीं आती। मुसलसिल दिन और रात तिलावत में मशगूल हो, कोई सूरत नजर नहीं आती। शायद लोग तुझे गलत कहते हैं। आधी रात का वक्त था, वहीं पर साफ सफाई के लिए लकड़ियां वगैरह रखी हुई थी। गिलाफ निकाल के वो लकड़ी से खबर पे मार कर जाल किया, गुस्से की कैफियत में मार कर कहा कि तू कुछ नहीं है, मैं खाली आ गया था, बस सुन लिया था, मार करके जा रहा हूँ अपने घर। निकल गए बारगाह से, आधी रात को जाने लगे पैदल। जब थोड़ा सा फासला उन्होंने तय किया, सामने से हसीन और खूबसूरत शख्सियत, और से सुनने वाली बात, सामने से हसीन और खूबसूरत शख्सियत आई। बुजुर्गों को बदनाम ना किया करो, बोलिए, गैर जरूरी उनकी खबरों पे जाके तमाशे मत किया करो। अल्लाह वाले जो होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत वो तू जन्नत में जाते हुए तुझे पकड़ ले, कहे कि तूने मेरे नाम को बदनाम किया था, तो रब कहेगा कि इसको जन्नत ही है मगर दोज़ख में डालो। नहीं, अल्लाह वाले होते हैं। बोलिए, अल्लाह वाले बड़ी शान और आन वाले होते हैं। बस एक बात याद रखो कि तुम्हें इल्म नहीं है, इल्म होगा तो सीधा रोशन होगा। बस एक ही बात है, जा रहे गुस्से में चले जाए। इनके हसीन और खूबसूरत शख्स सामने से आके सलाम, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। वो साहब थोड़ी दूर आके कहने लगे, भाई बहुत गुस्से में जा रहे हो, क्या बात है? तो इन्होंने कहा कि मेरी बात से तुझे क्या है, तू अपना काम कर। चले जा रहे गुस्से में। तो वो साहब जो थे पलट के फिर आए, आकर कहा कि सुनो, बात दरअसल ये है कि तुम यहाँ आए क्यों थे? इसलिए आए थे ना कि तुम्हारी बच्चियों की शादी हो जाए। जब ये जुमला सुना तो रुक गए, पलट कर कहा कि हाँ, तुझे कैसे मालूम? मैं आया तो था, बच्चियों की शादी हो जाए, पर काफ़ी दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, इंतजाम कहाँ हो गए। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे बैठने वाला, क़ारी कुरान सुनाने वाला, तो साहब ने पलट कर सामने आके कहा कि बात दरअसल ये है कि तेरी बच्चियों की शादी का इंतज़ाम हो भी गया और शादियाँ भी हो गई। अपने घर जाएगा तो पता चलेगा शादियाँ हो चुकी हैं। तो कि तुझे कैसे मालूम?
تو اس نے کہا کہ سنو، ابھی ابھی تم نے اندر مزار پہ غلاف اٹھا کے جو چھڑی ماری تھی، چھڑی خبر پہ نہیں ماری تھی، وہ خواجہ غریب نواز کو ماری تھی۔ کہا کہ کیسے معلوم؟ تو کہا کہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ نے اپنے جسم سے کرتا جو ہٹایا تو وہ مار کا نشان غریب نواز کی پیٹھ پہ نظر آیا، اس سے مبارک پہ وہ نظر تھا۔ پلٹ کر کہا کہ سن، ہم تجھے اس لیے نہیں آگاہ کر رہے تھے کہ تیری قرآن پڑھنا ہمیں پسند تھا، تیرا قرآن پڑھنا ہمیں پسند تھا، تو پڑھتا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی، لو لگا کے سنتے بیٹھے۔ غلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ارے ہم تجھ سے کہہ دیتے تو تو چلا جاتا، ہم چاہتے تھے کہ تو اور رہے، ہمیں قرآن سناتا ہے، بولے ہمیں قرآن سناتا ہے۔ تو یہ ہے خواجہ خانقاہ، کبھی متشکل ہو کے بھی سامنے آ جاتا ہے، اللہ نے ان طاقتوں سے نوازا ہے، شہید عشق الہی ہے۔ بولیے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پہ سبز خط سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب مانا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں شہید ہوا ہے۔ یہ شہید جو ہوتے ہیں میدان میں جنگ کر کے، اس سے شہید عشق الہی ہزاروں گنا بڑھ کے ہوتا ہے، یہ اس کی محبت میں شہید ہوا ہے۔ بولیے خواجہ خواجہ معین الدین، بولیے اشرف اولیاء نور زمین۔ ایک نظر ادھر بھی ہو جائے، بولیے ایک نظر، کہا کہ نواز پہ تو سب کو ہے، نواز رہے، یوں ہی نہیں نام لیا جاتا، انشاءاللہ پھر آگے چلی رہیں گی باتیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب آواز آئی معین الدین کو بھیجو، چلا نہیں جا رہا، سہارا دے کے خواجہ عثمان نے آگے کیا۔ جب آپ قریب آئے، خود بخود قفل ٹوٹا، در کھلا، بولیے غریب نواز کے لیے کھلا، غریب نواز کے صدقے میں کبھی ہمارے لیے بھی صدقہ مل جاتا ہے، جب باڑھ کے نکلتا ہے نا تو ہر ایک کو باڑھ دیتا ہے۔ در کھل گیا، خود بخود کھلا، تو حضرت خواجہ لرزتے ہوئے قدموں سے حضرت خواجہ عثمان نے اندر داخل کر بابا آپ کو جانا ہے، ہم یہاں تک آپ کو لائے ہیں، یہاں سے آپ جائیے۔ اندر داخل کیا، اندر خواجہ آگے بڑھے، کافی دیر کے بعد پھر الٹے قدم جب باہر آئے تو انتظار ہو رہا تھا، بولے انتظار ہو رہا تھا۔ خواجہ عثمان نے سنبھالا دیا، قریب لیا، خواجہ عثمان نے ہندوستان کو فتح یوں ہی نہیں کیا، ہندوستان جھولی میں رب نے یوں ہی نہیں ڈال دیا، سارے ہندوستان پہ راج کرتا ہے میرا خواجہ۔ بولیے کہ شان کا ہے، ایک ہی اللہ نے ایسا دیا ہے کہ پورے ہندوستان کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ دربار ہے جہاں سے مقدرات بدلتے ہیں، جہاں سے اختیار کے فیصلے، جو فیصلے ہوتے ہیں وہیں سے ہوتے ہیں۔ جس حال میں ہمیں رکھنا ہے، جس حال سے ہمیں نکالنا ہے، یہ فیصلے خواجہ کے دربار میں ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں وہ فیصلے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس حال میں رکھنا انہی کا فیصلہ ہے، اس حال میں سے نکالنا انہی کا فیصلہ ہے۔ بڑی اللہ بڑی شان والے ہیں، بڑی آپ کے ایک مرید کو ستایا تھا پلتوی راج نے، اطلاع ملی، بڑی باتیں ہیں، آخری ایک بات سنا رہا ہوں، تو آپ نے کہا کہ چل تو نے انہیں ستایا نا، ہم تجھے اس ملک سے نکالتے ہیں۔ شہاب الدین غوری جو تھا کئی دفعہ حملے کر کے ناکام گیا تھا، اس کے خواب میں غریب نواز آئے، آ کر کہا کہ چل ہند پہ حملہ کر، ہندوستان ہم نے تجھے دیا، ہندوستان ہم نے تجھے دیا، تو کئی دفعہ حملے کر کے ناکام گیا تھا۔ اب جو بشارت اس نے دیکھی، صبح اٹھ کے اپنے بلا کر خاص مصاحبین سے، اپنے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے جو مشورہ دیا، پھر رات آئی، پھر وہی
پھر آپ نے آگے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ تیار کر فوجوں کو، ہند ہم نے تجھے دیا۔ تیسرے دن پھر وہی بشارت، تو وہ سمجھ گیا، فوج کو جمع کیا، فوج لے کے پھر ہندوستان پہ حملہ کیا۔ پورے ہندوستان پہ جب اجمیر پر وہ حملہ کر رہا تھا تو میرے غریب نواز کی طاقت اس کے ساتھ تھی۔ کئی دفعہ جو ناکام گیا، اب آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے مقدر بدل گیا۔ فتح اس نے پالی، شہر میں داخل ہوا، پرتھوی راج گرفتار ہوا، ساری فوجیں اس کی خلا خما کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب جب وہ شام سے داخل ہوا تو اپنی فوجیوں کو پھیلا دیا کہ جاؤ دیکھو ادھر سے ادھر تک۔ جب اس کی فوج گھومنے لگے، اطلاع ملی کہ ایک تالاب کے کنارے کچھ مسلمان درویش بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ اللہ والے بیٹھے ہیں، تو شہاب الدین نے کہا کہ ہم خود ان کی زیارت کو جائیں گے۔ خود آیا، بولیے خود آیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہے کہ پانی بند کیا تھا تو انا ساگر آپ نے سارا لے لیا۔ انا ساگر آپ نے سارا لے لیا، کیا مطلب ہے، کیوں لیا؟ اپنے بابا جان یعنی امام حسین پہ وہ وقت آیا تھا، آپ نے پیاس سے شہادت لے لی۔ بولیے پیاسے رہے، شہید ہوئے، مگر غریب نواز پہ وقت آیا وہی تو آپ نے سارے پانی کو لے لیا۔ آپ نے یہ بتایا کہ نادانو، بہت ساری باتیں بیچ میں بولو، نادانو تم نے ہم کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے ہم کو، میرے بابا یعنی امام حسین کے پاس وہ اختیار تھا، جو چاہتے وہ کرتے تھے، مگر انہوں نے بتایا کہ ایسے میں بھی کیسے رہنا ہے، ایسے میں بھی، اور بیٹے بھی یعنی شہزادے خواجہ خاصگاہ پہ وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ نادانو ہمیں بے اختیار نہیں سمجھنا، بولے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، صرف اس لیے بتایا کہ اہل رسول کو بے اختیار نہ سمجھو، آئے ہیں تو اختیار لے کے آئے ہیں، آئے ہیں تو اسی اختیار سے ہمیں بھی کچھ صدقہ مل جائے۔ شہاب الدین ڈھونڈتے ہوئے جب یہاں پہنچا تو جیسے ہی اس مرد درویش یعنی خواجہ معین الدین پہ نظر پڑی تو دیکھتے ہی اس نے حیران ہوا، وہ دیکھتے ہوئے قریب آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میری خواب میں آنے والے کہیں یہ تو نہیں تھا، زندگی میں پہلے ملا نہیں تھا۔ جب قریب آیا تو شہاب الدین نے پکارا، کہہ رہے یہ تو وہی ہے، کہہ رہے یہ تو وہی ہے جنہوں نے آ کے ہی تو مجھے حوالے کیا۔ غلام کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس نے پکارا کہ میں نے سمجھا کہ میرے زور بازو سے قوت و طاقت کے سپاہیوں کے بلبوتے پہ ہم نے جنگ نہیں جیتی، یہ خواجہ کی طاقت ساتھ تھی، اس لیے ہم نے ہندوستان کو فتح کیا۔ سبحان اللہ پڑھیے، سمجھ گئے آپ کیا شان تھی میرے خواجہ کی، کیا شان ہے میرے خواجہ تھی نہیں ہے، کیا شان ہے میرے خواجہ۔ وقت عرس آتا ہے تو وہ دن شادی کا ہوتا ہے، بولے وہ دن جب آپ کی شادی ہوئی تھی کتنے لوگ مبارکباد دینے آئے تھے؟ ابھی آپ نے جو جملے میں کہا نا وہی سمجھا رہا ہوں، آپ کی شادی ہوئی ہے، کتنے لوگ آئے ہیں مبارکباد دینے؟ دور دور سے آئے، رشتے دار آئے، دوست احباب آئے، جتنا آپ کا تعلق تھا اتنے لوگ آپ سے آئے، آپ کے حساب سے آئے، جتنا بڑا تعلقات ہوتے ہیں اتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے کرتے کیا ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، بولیے مبارک، صرف مبارکباد ہی نہیں دیتے، آ کے تحفے اور تحائف بھی دیتے ہیں، شادی پہ آتے ہیں، بولیے عرس کہتے ہیں دلہن پہ، اب وہ موقع نہیں ہے، عرس کا جو دن ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی شادی کا دن ہوتا ہے، اتنا یاد رکھو، اللہ والوں کی، بولیے اللہ والوں کی، بولیے یہ حدیث کی بات ہے جو میں آپ سنا رہا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ عرس کیا ہے تو بولیے کہ اللہ والوں کی شادی کا دن ہے، بولیے شادی کا وہ دن پلٹ کے جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے گنبدوں کو سجا دیا جاتا ہے، ان کے روضے کو منور کر دیا جاتا ہے، پھولوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ظاہر میں ہوتا ہے، یہ سب کچھ باطن میں مبارکبادیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کہاں سے کہاں
बोलिए उसकी शादी में जो हाजिर होता है मुबारकबाद देने दूल्हे को आते हैं, मगर सारे नवाजे जाते हैं। बोलिए सारे जितने उसमें हाजिर होते हैं वो खुद बखुद नवाजे जाते हैं। बोलिए खुद बखुद। तो गरीब नवाज वहाँ उससे और यहाँ है, यहाँ से हाजिरी ताकि ना तुम दूर है ना हम दूर है, तुम दूर है ना चलो आओ हम उसी में सम होते हैं। जो मुबारकबादियाँ मेरे आका आके सारे औलिया और अंबिया आके मेरे ख्वाजा को दे रहे हैं, वो मुबारकबादियाँ ले रहा है। वो मुबारकबादियाँ लेते हुए कभी इधर नजर पड़ जाए तो कहे कि मस्जिद फरीद में ये क्या हो रहा है, मस्जिद फरीद में ये क्या हो रहा है? लंगर बनाया जा रहा है, मेरे नाम का सदका बांटा जा रहा है, मेरे नाम की सदा लगाई जा रही है, मेरे नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे ख्वाजा ख्वाजा कह के पुकारा जा रहा है। तो लो आओ, अरे मन तो आओ, ये सखी इब्ने सखी का दर है। आज जब नजर पड़ जाए तो कहेगा मेरा ख्वाजा कि आए हो तो मैं तुम सबको साथ लेके जाऊंगा। क्या हो रहा है? ये ख्वाजा का मेला है जो लगा हुआ है। बोले ख्वाजा का, इसका दूल्हा मेरा ख्वाजा। जो आता है वहाँ होती है सदका भी का एक चिंगारी का, इधर भी आता है, इधर भी, और मस्जिद में बैठकर। बोलिए क्या? मस्जिद में बैठकर इससे बड़ी भी कोई मुक़द्दस मजलिस होगी ज़मीन पर? गरीब नवाज हमें नहीं नवाजेंगे तो फिर किसको नवाजेंगे? ताकि मैं हूँ ही तुम्हारे लिए। बोलिए मैं लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कभी आए गरीब नवाज का वो लम्हा, वो आके पूछ ले कि क्या चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह करे कि ऐसा ही मेरा ख्वाजा। बोलिए हर गुला अंदर गए फिर उल्टे कदमों वापस आए। ख्वाजा उस्मान ने पूछा कि बाबा क्या हुआ, बाबा क्या देखा, क्या मिला, क्या हुआ? तो पूछने वाला ख्वाजा उस्मान था। बोलिए और होता तो पूछ लेना, समझते, मगर उसने तरबियत करके इस काबिल किया था कि सारी चीज़ें जज्ब करने के काबिल बना दिया था। सारी चीज़ें जज्ब करने के, जज्ब करने वाला भी चाहिए, जज्ब करने वाला भी चाहिए, चाहे दुनियावी मामला हो चाहे दीन। जो जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना नवाजा जाता है। कहा कि अंदर से आए तो ख्वाजा उस्मान से कहा कि हुजूर क्या कहूँ, मैंने क्या देखा? नजरें नीची की हुई जब अंदर गया, ये सुना मैं बस आखिर बदरी सुना, सब तो सुने होंगे, ये सुनो। कमाल है ना इस मस्जिद के पड़ी अल्लाह। नीचे नजरें किए हुए अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि करोड़ हा बिजलियां, करोड़ हा। अल्लाह वाले होशियार होते हैं, न दीवाने होते हैं न दीवानों के पास जाते हैं। ये नजर आते हैं तुम्हें मगर इनकी निगाहें हमसे आजम पे होती है। क्या देखा? कहा कि क्या देखता हुजूर? अंदर पहुंचा, करोड़ हा बिजलियां एक साथ जब चमकती है, एक दो बिजली नहीं, करोड़ हा बिजलियां। बोलिए जब एक साथ चमकती है तो किसकी मजाल है सादा आंख से कि उसको देख सके, वो अंधा हो जाए, नाबीना हो जाए। क्या मजाल थी मेरी हुजूर का मैं देखता हूँ। ये तो कर्म आपका था, तो ये तो कर्म आपका था कि मैं अंदर पहुंचा, जो करोड़ हा बिजलियां चमक रही थी उन बिजलियों का नूर समेट लिया। वो नूर जब मेरी आंखों के जरिए दिल में उतर गया तो आवाज आई, जा मोइनुद्दीन हिंद तेरी झोली में डाल दिया। मैं देख रहा हूँ कि तू हिंद का शहंशाह होगा, क़यामत तक तू राज करेगा। क्या आवाज थी, किसकी आवाज थी? कहा कि जिसकी बारगाह में गया था
جھولی میں ہے. بولیے ہند. کیا کمال تھا کہ سارے مرتبے جہاں ختم ہو جاتے ہیں اس کا نام ہے خواجہ. پلٹ کر خواجہ عثمان نے کہا کہ بابا چل اب نکلتے ہیں یہاں سے. اپنی حضوری میں رکھ لو گے آکے حضور ہند تو ہے جھولی میں سب کچھ تو ہے مگر آپ کہاں ہیں؟ آپ کی غربت چاہتا ہوں. بولی آپ کی ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. ادھر سے آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. تو آواز آئی معین الدین ہم تیرے لیے ہند کو منتخب کر چکے ہیں. ہند جا تو جہاں ہوگا وہیں سے ہم تجھے ہر روز بلایا کریں. ہر روز تجھے تو ہوگا اجمیر میں. بولی دن تیرا گزرے گا اجمیر میں رات گزرے گی میرے گنبد خضرا میں. میری گنبد ہر روز میں تیرے ساتھ رہوں گا تو میرے ساتھ رہے گا. بابا تو مجھ سے دور کہاں ہے؟ بولی مجھ سے دور کہاں ہے؟ اس کا فیصلہ ہے کہ تو ہند جا. بولی تو ہند جا وہاں انتظار کر رہے ہیں. وہاں کی سرزمین ہم نے تیرے لیے ہموار کر دی ہے. اس بنجر زمین کو ایمان کی شجر کاری کے لیے اللہ نے تجھے چن لیا ہے. ہم سے تجھے تو جو وہاں سے چل کے آیا ابھی بڑی تفصیلات میں کہتے ہیں وہاں سے چل کے جو آیا تو 90 لاکھ اس کی جھولی میں گئے. کیا پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج پورا ہند جو جگمگا رہا ہے کس کا صدقہ ہے لوگوں؟ چپے چپے پہ ہندوستان کی مسجدیں نظر آتی ہیں. چپے چپے پہ جو پرچم لہراتے ہیں آج اس پرسکون انداز میں ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ خواجہ. آج اس پرفتن دور میں شر اور فتنے میں فساد میں مسلمان شان سے جو زندگی گزارتا ہے یہ صدقہ کس کا ہے؟ خواجہ دین کا. اس حال میں کس حال میں رکھا ہے؟ ہم گناہگار ہوئے اقتدار گیا سب کچھ گیا اس حال کو پہنچ گئے پھر بھی اس نے شان سے رکھا ہے. بولیے پھر بھی اس نے آن اور بان اور شان سے رکھا ہے. یہ صدقہ میرے خواجہ کا ہے. صدقہ میرے خواجہ کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ گمراہ لوگوں سے گمراہ فرقوں سے اللہ تمہیں بچائے رکھے. یہ سرزمین جو اناج ہمیں دے رہی ہے صدقہ کس کا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے. آسمان جو بارش برساتا ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ابھی بھی وقت ہے پانی کی لیے جو ترس رہے ہو ہماری اپنی دعاؤں سے پانی نہیں ملتا کسی کی دعاؤں سے پانی ملتا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ رخ ہمارا ولی اللہ کی طرف کر لے کہ میرا خواجہ بولیے ہند کا راجہ ہے سلطان الہند ہے. سارے ولی جس کے در پہ جا کے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام ہے خواجہ. خواجہ بھیک کا ٹکڑا جس کو مل جائے وہ دنیا کا سلطان بن جائے. دنیا کا لمحوں میں مشکلات اور بیماریاں دور ہو جائیں. کیا ان کے پیچھے پڑے ہو؟ مرد مجاہد بنو اللہ والوں کے نام لینے والے بنو. ان کا نام لے کے ٹھوکروں سے اڑاتے ہوئے دنیا کو آگے بڑھو. ساری دنیا کی طاقتیں تمہاری ٹھوکروں میں ڈال دی جائیں گی. کوئی نہیں ہے جو اللہ والوں کے سامنے ٹھہر سکتا ہے. نہ علم والا ہے نہ عمل والا ہے نہ طاقت والا ہے نہ دولت والا ہے. ہر کوئی آ کے ان کے آگے سر کو جھکا. یہ در